بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام علی من ارسلہ ھدا هو بالاہتداء حقیق ونورا به الاقتداء یلیق قوله الحمد للہ افتتح کتابہ بحمد اللہ بعد التسمیۃ اتباعا بخیر الکلام۔ ان کا قول الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے کہنا اور اس سے اپنی کتاب کو شروع کرنا اللہ کی تعریف کے ساتھ تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد، یہ اتباع کرتے ہوئے ہے، پیروی کرتے ہوئے ہے سب سے بہترین کلام کی۔ یہ حدیث نمبر 1 ہے، کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ ببسم اللہ فہو ابتر۔ حدیث نمبر 2، کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بالحمد للہ فہو اقطع۔ تو اس میں سب سے پہلے اعتراض ذکر کیا کہ حدیث میں تو بسم اللہ کا بھی ذکر ہے اور الحمد للہ بھی ہے۔ بسم اللہ والی حدیث پر تو عمل ہو گیا، الحمد للہ والی حدیث پر عمل نہیں ہوا، یا تو پھر الحمد للہ والی حدیث پر تو عمل کر لیا اور بسم اللہ والی حدیث پر عمل نہیں کیا۔ اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کتاب کا شروع مانیں تو پھر بسم اللہ والی حدیث پر عمل ہو گیا۔ اگر ہم الحمدللہ الذی ہدانا والی عبارت کو شروع مانیں تو پھر الحمدللہ والی حدیث پر تو عمل ہو جائے گا اور بسم اللہ والی حدیث پر عمل نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ابتداء کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: ابتداء حقیقی، ابتداء اضافی، ابتداء عرفی۔ ابتداء حقیقی وہ ابتداء ہوتی ہے جو کہ حقیقت میں آغاز ہوتا ہے، حقیقت کے اعتبار سے آغاز میں ہوتی ہے۔ ابتداء اضافی وہ ہے جو بعض کے اعتبار سے شروع میں ہوتی ہے، یعنی وہ نسبت والی ہوتی ہے کہ بعض کے اعتبار سے شروع میں ہوتی ہے۔ اور ابتداء عرفی جو ہے وہ عام لوگوں کے طریقے کے مطابق ہوتی ہے، عام لوگوں کے طریقے کے مطابق شروع میں ہوتی ہے۔ تو اس کے 3 جوابات دیے کہ پہلا یہ ہے کہ احادیث میں ابتداء حقیقی مراد سمجھا گیا ہے، جبکہ بسم اللہ والی حدیث کو ابتداء حقیقی مراد لینا چاہیے اور الحمدللہ والی حدیث میں ابتداء اضافی مراد لیتے ہیں۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ الحمدللہ والی حدیث میں ہم اس حدیث کو محمول کر لیتے ہیں عرفی، ابتداء عرفی پر، یعنی عام لوگوں کے طریقے کے مطابق الحمدللہ کے ذریعے سے شروع میں بات ہونی چاہیے، کلام کے شروع میں، ہر کام کے شروع میں ہونا چاہیے۔ اور جواب نمبر 3 یہ ہے کہ دونوں ہی احادیث سے مراد ابتداء عرفی لے لیں، یعنی دونوں ہی احادیث بسم اللہ اور الحمدللہ یہ عام لوگوں کے طریقے کے مطابق شروع میں ہونا چاہیے۔ اس لحاظ سے یہ دونوں ہی الحمدللہ بھی اور بسم اللہ بھی عرف کے لحاظ سے شروع میں ہی ہوں گے۔ اس کے بعد الحمد کی تعریف بیان فرمائی۔ الحمد کی تعریف ہے هو الثناء باللسان علی الوصف الجمیل الاختیاری نعمتا کان او غیرہا، کہ احسان کی وجہ سے جو تعریف کی جائے وہ شکر ہے، اختیاری وصف پر جو تعریف کی جائے وہ حمد ہے۔ مدح کی تعریف اختیاری وصف پر جو تعریف کی جائے وہ حمد ہے، لیکن مدح کی تعریف اس طرح ہے کہ وصف پر جو تعریف کی جائے وہ مدح ہے، اس میں اختیاری ہونا ضروری نہیں۔ قولہ الذی ہدانا، ہدایت لفظ دلالت کرتا ہے پہنچانے والے پر، ایل ایصال الی المطلوب، کہ یعنی یا تو منزل مقصود تک لے جانا، اس میں ایصال کو وصول لازم ہوتا ہے۔ وقیلہ ہی اراءۃ الطریقی، اور یہ بھی کہا گیا کہ ہدایت کا جو معنی ہے وہ دلالت کرتا ہے اراءۃ الطریق پر، یعنی کہ اشارتاً صرف بتا دینا، اس میں ایصال کو وصول لازم نہیں ہوتا۔ اول میں تو منزل مقصود تک لے جانا ایصال کو وصول لازم ہوتا ہے، اور اراءۃ الطریق میں اشارتاً صرف بتا دینا ہوتا ہے، ایصال کو وصول لازم نہیں ہوتا۔ پہلا معنی مراد لے لیں، پہلا معنی ایصال الی المطلوب ہے، یعنی کہ منزل مقصود تک لے جانا، تو اس میں پھر اعتراض ہے بقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے قول کے، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے ساتھ جو کہ قرآن میں ہے کہ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ۔ اس میں جواب یہ دیا گیا ہے کہ اس میں مراد اراءۃ الطریق ہے، یعنی اشارتاً صرف راستہ بتا دینا ہے۔ فَهَدَيْنَاهُمْ کے بعد الی الحق کی محذوف نکالا جائے، عبارت یوں ہو جائے گی وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ الی الحق فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ۔ اسی طرح دوسرے اس میں اعتراض کیا گیا والثانی منقوض بقولہ تعالی انک لا تہدی من احببت، میں ایصال الی المطلوب مراد ہے، یعنی آپ کسی کو منزل مقصود تک پہنچا نہیں سکتے۔ اراءۃ الطریق مراد ہے، یعنی اشارتاً صرف بتا سکتے ہیں۔ محاکمہ یہ ہے کہ ہدایت لفظ مشترک ہے 2 معنوں میں، ایصال الی المطلوب اور اراءۃ الطریق۔ اسی طرح ان الہدایۃ تتعدی الی المفعول الثانی تارۃ بنفسہ نحو اہدنا الصراط المستقیم، وتارۃ بإلی ونحو
واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ہدایہ دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے، ایک کی طرف کبھی حرف جر کے بغیر جیسے اہدنا الصراط المستقیم، اور کبھی حرف جر کے ساتھ جیسے من یشاء الی صراط مستقیم، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ وتارۃ باللام، اور اسی طرح کبھی کبھی لام کے ساتھ بھی متعدی ہوتا ہے پہلے مفعول کی طرف، جیسے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ ہدایت کا لفظ دو مفعول چاہتا ہے، دوسرے مفعول کی طرف کبھی خود متعدی ہوتا ہے، کبھی لام کے ساتھ، کبھی الی کے ساتھ۔ جب دوسرے مفعول کی طرف متعدی ہو بغیر کسی واسطے کے تو اصال الی المطلوب مراد ہے، ورنہ اراءۃ الطریق مراد ہے۔ قولہ سواء الطریق سے الی قسمی الکتاب تک، یہ قولہ سواء الطریق، یہ سواء الطریق کنایہ ہے طریق مستوی سے، راستے کا درمیان یا درمیانہ راستہ یا سیدھا راستہ اس کا معنی ہے۔ صراط مستقیم اگر اس سواء الطریق سے مراد لیں تو لازم اور ملزوم دونوں ہو سکتا ہے، یعنی کہ جو سیدھا ہوگا وہ درمیانہ بھی ہوگا، صراط مستقیم جو سیدھا ہوگا وہ درمیانہ بھی ہوگا اگر سواء الطریق سے صراط مستقیم مراد لیں تو۔ سواء الطریق سے مراد یا تو نفس الامر، جتنی چیزیں ہیں سب میں سیدھے راستے کی دعا، یا صرف ملت اسلام مراد ہے۔ نفس الامر مراد لینا بہتر ہے تاکہ براءت ظاہرہ کا حصول ہو سکے۔ براءت ظاہرہ سے مراد فن کے مناسب الفاظ استعمال کر سکے خطبے کے اندر۔ عقائد دنیا سے مراد منطق ہے، اور کلام سے مراد عقائد اسلام۔ جعل کے ساتھ متعلق ہے ظرف، اور ظرف سے مراد لنا ہے، وجعل لنا التوفیق، تو یہ لنا جو ہے یا تو جعل کے ساتھ متعلق ہے یا رفیق کے ساتھ متعلق ہے۔ اعتراض سوال یہ ہے کہ دونوں ٹھیک نہیں ہیں، اگر جعل کے ساتھ متعلق ہو تو معنی ہوگا کہ ہماری وجہ سے بنایا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ لام انتفاع کے لیے ہے، یعنی لام نفع کے لیے ہے، نفع دینے کے لیے بنایا، ہماری وجہ سے نہیں۔ جیسے جعل لکم الارض فراشا، یہ لفظاً قریب ہے کہ اگر اس کو ہم جعل کا ہی متعلق بنا دیں۔ رفیق سے اگر متعلق ہو تو رفیق مضاف الیہ ہے، جب وہ مضاف سے مقدم نہیں ہو سکتا تو ظرف لنا یہ کیسے مقدم ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لنا یہ ظرف ہے جو کہ وسعت والا ہوتا ہے اور یہ مقدم ہو سکتا ہے۔ جعل متعدی ہے دو مفعولوں کی طرف، اس طرح کہ دوسرا مفعول پہلے مفعول کا ذاتی نہ ہو، جیسے کہ جعلت الحدید حاکما، میں نے لوہے کو انگوٹھی بنایا، یہ اتفاقی مثال ہے۔ توفیق کا ذاتی ہے خیرہ، اور اگر جعل کے ساتھ لنا کو متعلق کریں گے تو خیرہ ذاتی بن جائے گا، اگر رفیق کے ساتھ متعلق کریں گے تو خیرہ مقید ہو جائے گا، ذاتی نہیں رہے گا۔ توفیق کی تعریف بیان فرمائی کہ اسباب کو متوجہ کرنا مطلوب خیر کی طرف، جب صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو یہ دعا ہے، فرشتوں کی طرف ہو تو استغفار ہے، پرندوں کی طرف ہو تو تسبیح و تعلیم، انسانوں کی طرف ہو تو درود۔ طلب الرحمہ، اس سے مراد رحمت ہوگی مجازن، رحمت رقت قلب کو کہتے ہیں۔ رقت قلب یہاں پر مراد احسان ہے، یعنی مجاز کے اندر بھی مجاز ہے۔ علی من ارسلہ، قولہ علی من ارسلہ لم یصرح باسمہ علیہ السلام تعظیما و اجلالا و تنبیہا۔ علی من ارسلہ میں اشکالات ہیں کہ پہلی وجہ اس میں نام کیوں نہیں لیا، تو پہلی وجہ نام نہ لینے کی ہے کہ عظمت، کہ اس لیے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا کہ عظمت کی وجہ سے۔ دوسرا جواب اس میں یہ ہے کہ نام اس لیے نہیں لیا کہ اس وصف میں آپ کامل و اکمل ہیں، اس وصف میں آپ کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ جب رسول کہا جاتا ہے تو حضور کی ہی ذات مراد ہے، یہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ تمام اوصاف کو چھوڑ کر رسالت کو ہی ذکر کیوں کیا، تو اس کی وجہ ہے کہ جب آپ کی ساری صفات ایسی ہیں کہ کوئی بھی صفت ذکر کرتے تو لیکن رسول ہونے کی تصریح کی تو ساری صفات کمالیہ اس میں داخل ہو گئیں۔ نبی میں رسالت نہیں ہوتی، رسالت جب ذکر کی جائے اس میں نبوت بھی آ ہی جاتی ہے۔ قولہ ہدن، اما مفعول لہ، یا تو یہ مفعول لہ ہے لقولہ ارسلہ، ارسلہ کے لیے، ان کے قول ارسلہ کے لیے، وحینئذ، اور اس وقت یراد بالہدی ہدایت اللہ، اور اس وقت ہدایت سے مراد ہوگی اللہ کی ہدایت، حتی یکون فعلا لفاعل فعل المعلل بہ، یہاں تک کہ فعل ہو جائے اس فاعل کے لیے، اس فعل کے فاعل کے لیے جس کی علت بیان کی جا رہی ہے، او حال عن الفاعل، یا پھر یہ حال ہے فاعل سے، او عن المفعول، یا یہ مفعول سے حال ہے۔ اس میں ہدن میں تین طریقے ہیں ترکیب کے، یا تو یہ مفعول لہو ہوگا ارسلہ کے لیے، یا پھر حال ہوگا فاعل سے، یعنی ارسلہ میں لفظ اللہ، ارسلہ میں ضمیر ہوا سے، اور یا پھر یہ حال ہوگا مفعول سے، یعنی ہو ضمیر سے، ارسلہ کی ہو ضمیر سے۔ مفعول لہو کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں، یا تو وہ
لام کے ساتھ ہوتا ہے یا بغیر لام کے؟ اگر بغیر لام کے مفعول لہو ہو تو مفعول لہو اور فعل کا فاعل ایک ہوتا ہے، ہدن کو لہٰذا مفعول لہو بنانا ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس کا جواب ہے کہ ہدایت سے مراد اللہ کی ہدایت ہے جو کہ ارسلہ کا فاعل ہے۔ اب یہ مفعول لہو اور فعل ارسلہ کا فاعل ایک ہو گیا، یعنی لفظ اللہ اب ٹھیک ہوگا، اللہ نے انہیں بھیجا ہدایت دینے کے لیے۔ دوسرا اشکال اس میں یہ اٹھتا ہے کہ مصدر وصف محض ہوتا ہے جس کا حمل ذات محض کے لیے ٹھیک نہیں، اور حال بنانے کی صورت میں حال کا ذوالحال پر حمل لازم ہوتا ہے۔ تو مصدر یہاں پر جواب دیا کہ مصدر اسم فاعل کے معنی میں ہے، اور تیسرا جواب یہ دیا فالمصدر بمعنی اسم الفاعل او یقال اطلق علی ذی الحال مبالغتاً، یا پھر مبالغے کے لیے اس کا استعمال کیا، نحو زید عادل، جیسے کہ زید سراپا عدل ہے۔ ہدن اور یہ جملہ یا تو ہوا بالاحتداء حقیق، یہ دونوں جملہ حال ہیں ارسلہ کے فاعل یا مفعول سے، یا ہدن کے اندر اسم فاعل کی ضمیر سے حال یہ جملہ ہے یعنی متداخلین ہے، یا جملہ مستانفہ ہے، یا جملہ ہوا بالاحتداء حقیق صفت ہے ہدن کے لیے۔ اور یہاں حصر دیگر ائمہ سے نہیں ہے بلکہ تمام انبیاء سے ہے۔ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نبی کی ملت و شریعت سابقہ شریعتوں کی ناسخہ ہے، بھی یلیق سے نہیں بلکہ اقتدا سے متعلق ہے۔ اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ حصر یہاں پر تمام انبیاء کرام سے ہے، نہ کہ ائمہ کرام سے۔